السلام علیکم۔ دعا دستک کی طرح ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ زندگی میں غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ جینا سیکھنا ہے تو سمندر سے سیکھو، جو چپ چاپ اپنی موج کے اندر رہتا ہے۔ جب غلط فہمیوں کو دور نہ کیا جائے تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اپنی عزت کروانا چاہتے ہو تو ہر کام میں منظم رویہ اختیار کریں۔ نمازیں پڑھنے اور صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں تو نیتوں کو ٹھیک کرو، نیت ٹھیک تو بیڑا پار ہے۔ مخلص شخص نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی مگر اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ صبر رکھنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، بس تم بھی صبر سے کام لے۔ لڑائی کے درمیان کچھ دیر کا وقفہ کر لیا جائے تو یہ بھی بہترین حکمت کے مترادف ہے۔ وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، دونوں درست ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ محبت نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، کچھ لوگوں نے خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے مگر عطا صرف بہتر وقت پر کرتا ہے۔ مشکل وقت تمہاری ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ مرض جب گھیر لیں، جب تک تمہاری ہمت ساتھ دے، چلتے پھرتے رہا کرو۔ جہاں ہر بار درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کی روح کو زہریلا کر دینے والی چیز لالچ ہے۔ جب کسی جگہ تمہیں اپنی اہمیت خود بتانی پڑے تو سمجھ جاؤ تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ اگر تم دنیا سے فارغ ہو تو دنیا کی برائی بھلائی کی تمہیں پرواہ نہیں ہو سکتی۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اچھے کاموں میں خرچ کرو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے زیادہ ناخوش انسان وہ ہے جو دوسروں سے حسد کرتا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت دوستوں کی طرح کرو۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے، انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تکلیف میں 5 چیزیں بہت سخت ہیں: پردیس میں بیماری، جوانی کی موت، وصل کے بعد جدائی، بڑھاپے میں مفلسی، بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلے جانا۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو اپنے احساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔
جہاں لوگ کسی انسان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس انسان کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی خود راستے بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دھیان لگانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں جاتے ہیں، ان کے چہرے پر سے ڈھلکے ہوئے آنسو پرندے پیتے اور بے خوف ہو کر ان کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ انسان کے مال و نسب سے۔ مومن پر 3 احسان کرو، 1 نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، 2 خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، 3 تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اسے دوسروں پر ظاہر مت کریں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جس خاندان میں اپنے بڑوں سے مشورہ نہ لیا جائے وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے ضرور سوچو، کیونکہ اس دنیا میں انسانوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے رب کی ذات کرتی ہے۔ جن کے دل نازک ہوتے ہیں زندگی اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے اور یہ آزمائش ہوتی ہے، صبر کریں۔ 2 لوگ ایسے ہیں جن کے مقدر میں غربت اور پریشانی لکھ دی جاتی ہے، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور جو محنت کرتے ہیں مگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے۔ صورت بغیر سیرت کے ایک ایسا پھول ہے، اس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ جس کو ایک مدت میں دوست بنائے مناسب نہیں کہ اس کو ایک لمحے میں رنجیدہ کر دیں۔ ایک بے وقوف کنویں میں پتھر پھینکتا ہے اور اسے نکالنے کے لیے 100 عقل مندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی لڑکی سے وہ الفاظ مت کہو جو آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے نہیں سن سکتے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ زبان سے کہے ہوئے الفاظ ہمیشہ واضح ہوتے ہیں، اس لیے زبان سے ہمیشہ ایسے الفاظ نکالو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ 60 سال والی عورت چہرے کی روز زیتون کے تیل میں کھیرا ڈال کر چہرے کی مالش کرے، 7 دن بعد چہرہ 18 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ صبح جلدی اٹھنا زندگی گزارنے کی طرف پہلا مثبت قدم ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ کوشش کریں آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ملے۔